کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو برے خیالات آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے کہ کسی کے اندر یہ برے خیالات زیادہ ہیں تو کسی کے اندر کم ہے، تو کسی کے اندر صرف پازیٹیو خیال ہی آتے ہیں، نگیٹیو خیال کوئی نہیں آتا، پازیٹیو تھنکنگ ہی ہوتی ہے، نگیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی؟ ایسا کیوں ہوتا؟ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انفارمیشن کا سورس کیا ہے، یعنی میرے پاس، میرے دماغ میں جو خیال آ رہا ہے، جو جا رہا دماغ کے اندر انفارمیشن، وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، پہلے یہ سوچنا۔ انفارمیشن کا مطلب جو ہم سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، تینوں چیزیں جو اندر جا رہی ہیں، یعنی دیکھی ہوئی چیز، سنی ہوئی چیز، پڑھی ہوئی چیز جو اندر جا رہی ہے دماغ کے اندر، اب یہ تین چیزیں دماغ میں جمع ہو رہی ہے، سٹور ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن گیا، کوئی چیز گئی، یہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے، پڑھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، اب دماغ کے اندر بیٹھ گئی۔ اب یہ ہمارے خیالوں کا حصہ بن جاتی ہے، یاد رکھو۔ اب یہ تینوں ذریعوں سے جو چیز اندر گئی، اب وہ ہمارے خیالوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم کئی دنوں سے ایک ہی چیز بار بار سن رہے ہیں، یا ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں، یا کوئی نیوز بار بار دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کئی دنوں سے یہ پڑھنے سے، سننے سے، مثال کے طور پر ہم سنیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں جگہ آج ایکسیڈنٹ ہوا، دوسرے دن یہاں ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں اور ایک دن یہاں ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں رات کو ہوا، فلاں دن کو ہوا۔ ارے آج کل بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے بھائی، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے، نوجوان لوگ بھی مر رہے ہیں۔ اب یہ خیال کئی دنوں سے بار بار آ رہا ہے، ایک بار، دو بار، 10 بار، کئی مہینوں سے یہ چیز سنتے آ رہے۔ اب ایک دن اچانک ہمارے ہی گھر کا کوئی آدمی، آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا رات کو دیر سے آیا، آپ نے فون کیا پھر بھی وہ فون ریسیو نہیں کیا، تو سب سے پہلے خیال جو آتا ہے آپ کے دماغ میں وہ یہی آتا ہے کہ آپ کے بچے کو بھی یا آپ کے شوہر کو بھی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ یہی برا خیال کیوں آیا؟ اس کی جگہ اچھا خیال بھی تو آ سکتا تھا، شاید موبائل سائلنٹ میں ہوں گا، شاید کسی اور کام کی وجہ سے رکے ہوں گے، شاید کسی کے ساتھ میٹنگ میں ہوں گے، کوئی ضروری کام سے رکے ہوں گے، اس طرح اچھا خیال بھی آ سکتا، لیکن یہ برا خیال کیوں آیا کہ ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ ہاں، غلط تو نہیں ہوا؟ یہ خیال کیوں آیا؟ ہم کیوں اچھا نہیں سوچ پاتے؟ اچھے خیال کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہ سوچا کس نے؟ دماغ نے۔ کیونکہ ہم دماغ میں جمع کر کے رکھے، سٹور کر کے رکھے کئی دنوں سے، وہ نیوز جو بار بار پڑھ رہے، بار بار دیکھ رہے، اب ہمارے دماغ میں وہ چیز جمع ہے۔ اس کی وجہ سے کیا خیال تھا؟ آج کل بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ جو جمع تھا ہمارے دماغ میں خیال، اب اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھر والے بھی دیر سے آئے تو پھر ہمارے دماغ میں بھی سب سے پہلے یہی خیال آتا۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب صبح اٹھتے ہی دنیا میں کیا ہو رہا ہے سننے کی ضرورت، بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ میڈیا وہ چیزیں نہیں بتاتا جو دنیا میں اچھا ہوا، صرف وہی چیزیں بتاتا جو برا ہوا، ہے نا؟ اب یہ ہمارے دماغ میں اثر کرتی ہے۔ کتنے ہزاروں لوگ، کتنے لاکھوں لوگ دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزارے، آرام سے سو گئے، رات کو یہ نہیں بتائے گا میڈیا، لیکن کتنے لوگ پریشان تھے، کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہوا، کتنے لوگ خودکشی کرے، کتنے لوگ قتل ہوئے، یہی چیزیں بتائے گا میڈیا، ہمارے دماغ میں یہی چیز بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میڈیا تو بہت کچھ دکھائے گا لیکن مجھے کیا لینا ہے اس سے، وہ میں خود سوچوں گا، مجھے کیا لینا ہے، یہ چوائس ہماری ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ صبح اٹھتے ہی فون دیکھے، صبح اٹھتے ہی فرینڈس نے کیا چاٹ کیا ہوگا، کیا پوسٹ کیا ہوگا، ہاں دنیا میں کیا ہوا ہوگا، یہ تمام چیزیں دیکھ کر پھر اسی خیال میں پورا دن گزار دینے سے بہتر اگر صبح
علم سیکھتے، علم اور حکمت کی باتیں سیکھتے، اللہ کا قرآن پڑھتے، روحانی سکون دلانے والی چیزیں، اللہ کا کلام پڑھتے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے، قرآن سنتے یا دین کی باتیں سنتے، تو الحمدللہ ہمارے دماغ میں کتنا سکون ہوگا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو ایسی چیزیں جو روح کو سکون دلانے والی چیزوں کا سیکھنا، دیکھنا، پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یاد رکھو۔ نالجیبل لوگوں سے ملو، یعنی علم والے لوگوں سے ملنا، علمی پروگرامز دیکھنا، علمی کتابیں پڑھنا، ایسی چیزیں، یعنی جب علم بڑھے گا، یعنی علم والوں سے ملاقات کر رہے ہیں آپ، علم بڑھ رہا ہے، علمی کتابیں پڑھ رہے ہیں، علمی پروگرامز ہی دیکھ رہے ہیں، تو علم بڑھے گا۔ جب بھی اب ہمارے دماغ میں سٹور ہوا الحمدللہ، تو جب کبھی بھی ڈر دکھے گا ہمارے سامنے، جب کبھی بھی کوئی پرابلم دکھے گا، چاہے وہ گھر کے اندر کا پرابلم ہو، لڑائی جھگڑا ہو، یا پھر کسی کے بارے میں کوئی خیال ہو، سمجھ رہے نا، کوئی برا وسوسہ ہو، جب کبھی بھی ڈر دکھا ہمارے ذہن میں، تو جب کبھی بھی پرابلم آ گیا، تو ہمارا مائنڈ، ہمارا دماغ ہی اس کا سولوشن بھی دکھائے گا، اس پرابلم کو ہمارا دماغ ہی ختم کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر کام کیا، اپنے دماغ پہ کام کیا، اپنے دماغ میں ہم لوگوں نے اچھی چیز، اس کا جواب کیا ہے وہ بھر دیا۔ آپ کی ذہانت تبھی کام کرے گی جب آپ اس پر کام کرو گے، جب اسے آپ علم دو گے، جب آپ اسے علم دو گے تو آپ کی ذہانت کام کرے گی۔ یاد رکھو، کتاب بہت بڑا گفٹ ہے، کتابوں کو پڑھیے، کتابوں سے علم حاصل ہوگا۔ دماغ آپ کا دوست ہے، لیکن دماغ کے ذریعے پیدا کیے گئے سوالوں کا جواب دینا، دماغ کے ذریعے پیدا کیے گئے ڈر کا جواب دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یاد رکھو، اسی طرح یہ جو ساس بہو کے جھگڑوں کا بھی، یا پھر جتنے بھی گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ننند بھابھی وغیرہ کے بھی جھگڑے، جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اصل میں ہمارے دماغ میں ہی یہ تمام چیزیں سٹور ہوتی ہیں۔ سیریلز کے ذریعے سے سٹور ہوئی، جمع ہو گئی، ماحول میں کیا ہوا، رشتہ داروں میں کیا ہوا، جمع ہو گیا۔ اچھا، ان کی بہو ان کے ساتھ ایسا کری تو میری بہو بھی ایسا کرتی ہوں گی، خیال دماغ میں پہلے سے بن لی۔ اچھا، ان کی ساس ان کو ایسا ستا رہی تو میری ساس بھی مجھے ایسا ہی ستاتی ہوگی، بہو کا پہلے سے دماغ میں جما لینا۔ اب اس کے بعد چھوٹا بھی مسئلہ ہو گیا، چھوٹی سی بھی بات ہو گئی تو وہی خیال کہ اچھا سب ساسیں ایسی ہی ہوتی ہے، سب بہویں ایسی ہی ہوتی ہیں، سب بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا بیٹا شادی کے بعد بدل گیا تو میرا بیٹا بھی ایسے ہی بدل جاتا۔ ہمارے دماغ کو ہم نے دماغ میں کیا بھر کے رکھا؟ لوگوں کی باتیں، نیوز، سیریلز کے ذریعے سے، بہو ہے تو ساس کے بارے میں، ساس ہے تو بہو کے بارے میں، یہ تمام چیزیں دماغ میں بھر کے رکھے۔ اب ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی خیالات آتے ہیں، ہر سچویشن کو ہم وہی سمجھتے ہیں، یہ ہے اصل پرابلم۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نہیں بھائی، پہلی مرتبہ بہو نہیں سنی ہوگی، نہیں دیکھی ہوگی، نہیں سیکھی ہوگی، دوسرے خیال میں ہوں گی، شاید بھول گئی ہوں گی، ایسے خیالات نہیں آتے، لیکن اس کے خلاف خیال آتے ہیں۔ کیوں نہیں سنی؟ ماں باپ نہیں سکھایا کیا؟ اتنی گھمنڈی ہے کیا؟ اتنا فخر آ گیا کیا؟ بدل گئی کیا؟ آج کل کے پورے لوگ ایسے ہی ہیں، اس لیے میرے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں، پھر وہاں سے پرابلم شروع، سمجھ رہے نا؟ یاد رکھو میرے بھائی۔ پھر اسی طرح